اب حج کا موسم ہے تو میں نے چاہا کہ مدینہ پاک کی ایک دو بات ہم کر کے بات کو کمپلیٹ کریں اور بات کو مکمل کریں۔ حاجی جب حج کر کے مدینہ پاک کا سفر کرتے ہیں تو ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے اور ایک عجیب حالت ہوتی ہے۔ کسی کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہوتے ہیں، کوئی نعت شریف سن رہا ہوتا ہے، دل کی دھرتی اور نرم ہو جاتی ہے، اور پھر وہ خیال کر رہا ہوتا ہے پہلے تو رب نے اپنے گھر بلایا ہے اور مجھ جیسے کمینے کو بلا کے نوازا ہے اور اتنا عطا فرمایا ہے، اور میں وہاں گیا ہوں جہاں میرے آقا کے ہیں، اور میرے تلووں نے ان جگہوں کو چوما ہے جن جگہوں نے آمنہ کے لال کے تلووں کو چوما ہے۔ ہم کہاں سے ہو کر اب اپنے یار کے گھر کی طرف اور یار کے در کی طرف بلا رہا ہے۔ یہ زہ نصیب، زہ قسمت۔ اب جب وہاں کا سفر ہوتا ہے بندہ اور محتاط ہو جاتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے عطا ہے۔ حالانکہ مکہ شریف میں بھی ادب ہے، بڑی احتیاط ہے، لیکن اس سے زیادہ احتیاط ہم نے دیکھی ہے مدینہ پاک میں۔ لوگ بڑے آرام سے جاتے ہیں، جن کی تربیت ہوئی ہے، انہیں پتہ ہے یہ کون سی جگہ ہے۔ اعلیٰ عظمت حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، میرا دھیان سے جانا۔ ایسے ہی ہوا، بس گیا، بس ادھر ایک ہی کام ہے، بے ادبی نہ ہو، تیری آواز اونچی نہ ہو، تیرا قدم زور سے نہ لگے، تو جنت البقیع کے لالچ میں کہیں اپنی تباہی نہ کر لے، ریاض الجنہ کے لالچ میں کہیں اپنی تباہی نہ کر لے، تم قدمین مصطفیٰ میں آنے کی وجہ سے جلدی کر کے کہیں بہت دور نہ چلا جائے، تیرا بیڑا غرق نہ ہو جائے۔ ادھر یہ نہ دیکھ میں نے قدمین میں پہنچنا ہے تو میں نے جلدی کرنی ہے، ادھر بس یہی دیکھ کہ آمنہ کے لال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ادب سے پہنچنا ہے۔ بس نماز یہاں بھی وہاں بھی اس کا مسئلہ نہیں، مسئلہ صرف ادب کا ہے کہ یہ بارگاہ مصطفی ہے، ادھر کس انداز سے آنا ہے اور کس انداز سے چلنا۔ اس شاخ کو پڑھو، وہ کہتے ہیں اگر سر کے بل ہم چل سکتے تو یہاں سر کے بل چلتے، لیکن سر کے بل ہم چل نہیں سکتے، یہ ہماری طاقت سے باہر ہے۔ تو قدم کس انداز سے رکھتے تھے، وہ اعلیٰ جگہ شعر بتا رہا ہے، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے۔ اور جب کعبہ شریف کو دیکھا، زیارتیں کی، مزدلفہ، منی، سب سے جب فارغ ہوا تو میرے امام کہتے ہیں اوے حاجیو آؤ، آج دے کر لیا جی نا تے اون آؤ جنہ دے صدقے حج کی دا جے۔ کن کے صدقے حج ہوا ہے؟ اللہ سے کہتے ہیں حج بھی حضور دے صدقے ہی۔ کوئی ایسی نعمت مجھے بتاؤ جو ڈائریکٹ تمہیں ملی ہو اور آج تک مل رہی ہے تو صدقہ رسول اللہ کے، اور ملتی رہے گی صدقہ آمنہ کے نال کی۔ حاجیو آؤ، شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا کعبہ دیکھو، اور جن کے صدقے تمہیں کعبہ ملا ہے، جن کے صدقے یہ مقام ملا ہے، آؤ ان کی بھی تو زیارت کرو نا۔ میرے آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جس نے حج کیا اور میری زیارت نہ کی، میری وفات کے بعد اس نے حج کیا، میری زیارت نہ کی، فقط جفانی، اس نے مجھ پہ زیادتی کی ہے۔ اس نے کیا کیا؟ اور حضور پہ زیادتی کرنا حرام ہے۔ ان اللہ یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وعد لہم عذابا مہینا۔ کسی نے کیا لکھا کہ اب تو چاہے تو یزید کا وارث بن جائے، تو اب تو چاہے تو تو ابو جہل کا وارث بن جائے، لیکن مومن نہ یزید کا وارث بنتا ہے نہ ابو جہل کا وارث بنتا ہے۔ مومن تو رسول اللہ سے پیار کرتا ہے، اس لیے وہ کسی کی بات پہ کان نہیں دھرے گا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی طرف جائے گا۔ اسے پتا ہے یہ وہ بارگاہ ہے کہ راستے میں جتنی بھی کمیاں ہوئی ہیں، کوتاہیاں ہوئی ہیں، یہاں آتے ہی معاف ہو جائیں گی اور یہاں سٹیمپ اور مہر لگ جائے گی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میری قبر اور میرے روزے کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہے، اس کے لیے میری شفاعت۔ اور دوسری حدیث سے باقی میں آتا ہے، اس کا مفہوم یہ ہے، فرمایا جس نے میری وفات کے بعد میرے روزے کی زیارت کی وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے
مجھے ظاہری حیات میں دیکھا ہے اور اس نے ایسے ہی میری زیارت کی ہے جیسے جاگتے ہوئے صحابہ نے زیارت کی ہے۔ اب مجھے بتاؤ، جس آقا کی قبر اتنا فیض دیتی ہے اس آقا کا خود عالم کیا ہوگا؟ ابھی تو صدیاں بیت گئی ہیں، آپ روزے بھی جا رہے ہو اور فیض کتنا مل رہا ہے۔ فرمایا کہ من زار قبری، جس نے میری روزے کی زیارت کی، ذرا توجہ سے سننا۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ مسجد کی نیت کر کے جاؤ اور تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روزے کی زیارت کر کے نہ جانا، یہ حرام ہے۔ مسجد نبوی کی زیارت کی نیت کر کے جاؤ۔ ہم کہتے ہیں ہمیں یہ بتاؤ یہ مسجد تیرے باپ کی ہے؟ مسجد کس کی ہے؟ کہے گا مسجد نبوی کی۔ تو میں نے کہا اب بھی سمجھ نہیں آ رہی، خدا توفیق دے تو یہ سمجھ آئے اس مسجد کو جو برکت ملی ہے وہ بھی رسول اللہ سے ملی ہے، اس لیے ہمارے آقا کی مسجد ہے، مسجد نبوی ہے، اصل مسجد کی برکت بھی رسول اللہ سے ہے۔ اس لیے جب وہاں جاؤ تو ایک نیت کر کے جاؤ، وہ نیت کیا ہے؟ ہم نے رسول اللہ کے روزہ کی زیارت کرنی ہے، اس نیت سے تم جاؤ۔ اور پھر دیکھو حضور فرماتے ہیں من زار قبری، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری سفارش واجب ہے۔ ایک دفعہ مومن آتا ہے اور زیارت کرتا ہے تو حضور مرنے تک گارنٹی دیتے ہیں کہ تو کافر ہو کے نہیں مرے گا، کافر ہو کے نہیں مرے گا، کیونکہ سفارش میں نے کرنی ہے، یہ سفارش عامہ نہیں، سفارش عامہ تو کافر مومن ہر ایک کے لیے ہے، یہ خاص سفارش ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پہ آ جائے، جتنا مرضی گناہگار ہو، جتنا مرضی پاپی ہو، یہ نہیں دیکھا جائے گا آنے والا گناہگار ہے، آنے والا سیاہکار ہے، بلکہ اللہ تو گناہگاروں کو بلا رہا ہے، اللہ تو خود بلا رہا ہے۔ وَلَأَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، اگر وہ اپنی جانوں پہ ظلم کر لیں، ظالم ہو جائیں، محبوب تیرے پاس آ جائیں، ظلم کر کے تیرے پاس آ جائیں اور تیرے پاس آ کر کہیں مالک انہیں بخش دے، مالک ہمیں بخش دے، اور محبوب آپ کہہ دیں کہ میرے پاس آگے ہیں، مالک ان کو بخش دے، پھر دیر نہیں لگے گی، ادھر تیری زبان مبارک جنبش کرے گی، ادھر مغفرت کا پروانہ بھی آ جائے گا۔ یہاں مجرم نہیں دیکھے جاتے، یار کو دیکھا جاتا ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے کہا تھا چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف، آج تو شاید حاکم بھی چھپتے ہیں، لیکن چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف، تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا، یا رسول اللہ آپ ہی کا مجرم، آپ ہی کا نافرمان، اور آپ ہی کے دامن میں آئے اور پناہ پا جائے۔ کوئی ایسی بارگاہ بھی تو ہمیں دکھاؤ نا، کوئی ایسی جگہ بھی تو ہمیں دکھاؤ کہ حاکم کا ہی مجرم ہو اور حاکم ہی کے پاس پناہ پائے، اس کا جرم معاف ہو جائے، صرف جرم معاف نہ ہو بلکہ اللہ پاک جرموں کو معاف فرما کر اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھ دے۔ یہ کون سی بارگاہ ہے؟ بارگاہ مصطفی ہے کہ ایک دفعہ آتے ہو، مرنے تک گارنٹی دیتے ہیں کہ تیرا ایمان قائم رہے گا اور ہم تیری سفارش کریں گے۔ جب روزے پہ آنے والے کو اتنا نوازا جا رہا ہے تو جو حضور کے پاس رہتے تھے اور اس آنکھوں سے حضور کا دیدار کرتے تھے اور تن من حضور پہ قربان کرتے تھے، نہ اپنی اولاد دیکھی ہے، نہ اپنا گھر دیکھا ہے، نہ اپنا وطن دیکھا ہے، نہ اپنا مال دیکھا ہے، اگر دیکھا ہے تو آمینہ کے لال کو دیکھا ہے۔ میرے جیسا آپ جیسا گناہگار شخص جائے، اتنے کرم نواز ہیں، خالی نہیں لوٹنے دیتے، ایمان کی گارنٹی بھی دے دیتے ہیں اور سفارش کی بھی گارنٹی دے دیتے ہیں، اور یہ بھی گارنٹی دیتے ہیں کہ میں اس کا سفارشی ہوں گا اور میں اس کا شفیع ہوں گا۔ کیا کہتے ہو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بارے میں؟ کیا کہتے ہو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے بارے میں؟ مولا مشکل کشا شیر خدا کے بارے میں؟ سیدنا عثمان غنی ذی النورین کے بارے میں؟ ان صحابہ کے بارے میں جنہوں نے صرف دیکھا ہی نہیں تن من بھی وارا ہے، ان کے ایمان کا عالم کیا ہوگا، ان کی شان کیا ہوگی؟ تو جو میں عرض کر رہا ہوں کہ نبی اکرم فخر دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ دولت نصیب ہوتی ہے۔ اس لیے آخری بات کر کے میں بات کو مکمل کرتا ہوں۔ ہمارے علماء نے لکھا ہے سب سے زیادہ قرب جو ملتا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے سے ملتا ہے۔ جو بھی عمل کرتے ہو اللہ کی رضا کے لیے، اس سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ یعنی جو بھی عمل صالح ہوگا، مومن جو بھی نیک عمل کرے گا، اس سے رب کا قرب ملے گا۔
اور وہ رب کے قریب ہوگا. اور علماء کہتے ہیں ایک عمل ایسا ہے جس سے سب سے زیادہ رب کا قرب حاصل ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی ایسا عمل نہیں کہ سب سے زیادہ قرب حاصل ہو. یعنی عمل کیا آپ نے، نماز پڑھی، چھوٹی ہے کہ آپ کی بخشش ہوگی؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ اللہ نے مجھے معاف فرما دیا؟ گمان ہی ہے نا، امید ہی ہے نا. لیکن ایک جگہ ایسی ہے کہ آپ کہہ سکتی ہو، ایک جگہ اتنا قرب ہے کہ ایمان آپ کا مضبوط ہو، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میری بخشش نہیں ہوئی، آپ یہ نہیں کہہ سکتے مجھے فضل نہ ہوا، لیکن آپ کی نیت ٹھیک ہونی چاہیے، آپ کا عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے. وہ کون سی بارگاہ ہے؟ ہمارے علماء کہتے ہیں وہ بارگاہ مستوی ہے، جہاں رب بلا رہا ہے اور بلا کے فرما رہا ہے کہ تم مانگو اور میرے محبوب سفارش کرتے، اور میں نے اپنے محبوب کو یہ عزت دی ہے، اپنے محبوب کو یہ مقام دیا ہے، اور اپنے محبوب کو وہ سفارشی بنایا ہے کہ اگر عرض کرتے ہم گناہگاروں کو نہیں دیکھتے، ہم بدکاروں سیاہکاروں کو نہیں دیکھتے، ہم محبوب کو دیکھتے ہوئے اسی وقت اس کے گناہ معاف فرماتے ہیں. لوجد اللہ تواب الرحیم نازل فرما کر اللہ نے واضح فرما دیا تواب تو ہر جگہ ہوں اور رحیم بھی ہر جگہ ہوں، لیکن تم یقیناً نہیں کہہ سکتے کہ اللہ نے رحم فرما دیا ہے اور اللہ نے توبہ قبول فرما دی ہے. لیکن ایک یار کا مقام ہے، یہاں گمان بھی نہ کرنا، کیونکہ لوجد اللہ تواب الرحیم، ہم تقید لگا کر کہہ رہے ہیں ضرور اللہ کو تم تواب الرحیم پالو گے. اس لیے داد محترم دعا کیا کرو کہ اللہ پاک ہمیں بھی حج کی سعادت عطا فرمائے اور باعدم نصیب فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ آمینہ کے لال کے اور روزے کے جلوے بھی ہمیں نصیب فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.